اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وا اور لا نہ یا مت تجادل اور نہ جھگڑیں اور مت جھگڑیں ان الذین آپ ان کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ سے، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب دوست رکھتا پسند کرتا من جو کانا ہے خوانن بددیانت اسیمہ اور بدکار ہے یا گناہ گار ہے۔ یستخفون وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے من الناس لوگوں سے، والا اور نہیں یستخفون اور نہیں چھپا سکتے من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اپنے ارادے لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اور وہ معاہم اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ، اس جب یبیتون ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما جب لا نہیں یردا جب ایسی باتوں کا کہ جب وہ نہیں راضی ہوتے من القولی بات سے، یعنی کہ جو وہ اللہ کو جو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وقان اللہ اور کان ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بیما جو یا معلونا عمل کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں، محیطہ اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساری چیز کا معلوم ہے۔ ہاں انتم سنتے ہو، ہا اولائی یہ وہ لوگ ہیں، جادلتم جو جھگڑا کرتے ہو، انہم ان سے، فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن اور کون جادلو پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہم اس دن، یوم القیامت قیامت دن، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی طرف سے قیامت کے دن۔ ام یا من کون ہوگا، یکونو اس روز جو کہ علیہم ان پر ہوگا وکیلا وکیل، یا کون ہوگا اس روز اس کا وکیل۔ ومن یعمل ومن اور جو یعمل عمل کرے گا، سوءا برا، او یا یظلم یا ظلم کرے گا، نفسہ اپنے نفس سے اپنے آپ سے، ثم پھر یستغفر اللہ پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، یاجد پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفوراً بخشنے والا، رحیمہ اور رحم فرمانے والا۔ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا کوئی ظلم اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ ومن یکسب ومن اور جو یکسب کمائے یا کرے اسمن گناہ، اور جو گناہ کر بیٹھے، فإنما پس بے شک وہ یکسبہ اسی نے کمایا اسی نے کیا، علی نفسی اپنے ہی نفس پر، تو وہ گناہ اس نے اپنے آپ پر ہی کیا۔ وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ علیمن علم رکھنے والا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے۔ ومن یکسب ومن اور جو شخص یکسب کمائے یا کرے، خطیئتن خطا کوئی غلطی، او یا اسمن یا گناہ، ثم پھر یرمی پھر وہ تہمت لگائے، بھی اس سے، بریئن کسی بے گناہ کو، فقد احتمل پس اس نے اٹھایا، بہتانن یہ بہتان کا گناہ، و اسمن گناہ، مبین کھلم کھلا۔ پس وہ شخص جو کمائے کوئی خطا یا گناہ، پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ ان کی خیانت کا وبال انہی پر لوٹ کر پڑنے والا ہے، اس لیے گویا وہ کسی دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے یہاں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے، لکھتے ہیں جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کو جو قوتیں اس کے پاس بدور امانت ہیں ان پر بے جا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا ہے اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں صدرہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے، تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔
اس میں بنو ظفر کو سرزنش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے، کیونکہ کسی مکان میں پایا جانا جسم کی صفت ہے اور ذات الہی اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اہل سنت کے نزدیک معیت کا معنی ہے اپنے علم سے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، اس کو اور اس کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر بات کو سنتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنا ماتم کرنے کے لیے کافی ہے جو یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی حجاب بھی نہیں، اور وہ ہمارے کسی عمل سے غافل بھی نہیں، اور پھر وہ اس سے نہیں شرماتے اور نہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم کسی آدمی کی موجودگی میں کوئی بری حرکت کرنے کی جرات نہیں کرتے تو کیا وہ وقاحت و بے حیائی کی حد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بے جھجک گناہ پر گناہ اور قصور پر قصور کرتے چلے جائیں؟ قرابت یا دوستانہ تعلقات کی بنا پر لوگ مجرم کی اعانت کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ بسا اوقات وہ اسے اپنی ذاتی یا قبیلہ کی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر ممکن ہیلہ سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح بنو ظفر کا طرز عمل آپ سن چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تو تم جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹی گواہیاں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر لو گے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے روز ان کی صفائی کس منہ سے پیش کرو گے؟ اس مجرم دوست اور گناہگار رشتہ دار کو خداوند ذوالجلال کی گرفت سے کیوں کر بچاؤ گے؟ کس میں یہ دم خم ہے کہ اس کا وکیل بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اس کو رہا کرا سکے؟ ان آیات میں امت مسلمہ کو تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو یہ سبق ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اور گناہ گار کے خلاف متحدہ محاذ قائم کریں تاکہ اسلامی معاشرہ گناہوں کی علائش و عفونت اور گناہ گاروں کی فساد انگیزیوں سے پاک ہو جائے۔ جرم کسی سے سرزد ہو اس کو اس کی سزا بھگتنے دی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کی تنقید میں آڑ نہ بنے تو جرائم کا اتصال کرنے میں زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مسلمان جو یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے گناہ گار کی اعانت کرنے لگیں اور اس طرح برائیوں کے فروغ کا باعث بنیں۔ گناہ کا سرزد ہو جانا بعید از امکان نہیں۔ بسا اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر یا نادانی اور ناسمجھی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، اب اس کے لیے یہ ہرگز روا نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے غفور الرحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے، اس پر صدقے دل سے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی ناشائستہ حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بدکار مجرم در حقیقت اپنے ستیاناش کر رہا ہے، دوسروں کو تو اذیت یا نقصان بعد میں پہنچے گا، اس کی تباہی و بربادی کا سامان پہلے ہو جائے گا۔ جس شخص کو اپنا مفاد عزیز ہو اور جو اپنی سلامتی کا خواہاں ہو، اسے تو گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد چاہیے تو یہ کہ انسان اس پر نادم اور شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت کا طالب ہو، لیکن جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہونے کے بجائے اپنی برات ثابت کرنے کے لیے اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کمینہ فطرت کون ہو سکتا ہے؟
ایسے شخص نے اپنے آپ کو دوسرے گناہ کا مجرم بنا دیا ہے۔ ایک گناہ دوسرا بہتان، اسے سزا بھی اب دوہری ملے گی۔